ماریا کی عمر 8 سال ہے۔ وہ ایک ذہین اور سمجھدار لڑکی ہے۔ ماریا اکثر امی کے کہنے پر گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتی ہے۔ آج بھی وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے کہ برتن دھوتے ہوئے اس سے ایک گلاس گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ گلاس کو ٹوٹا دیکھ کر خود کلامی کرتے ہوئے کہتی ہے، اوہو، آج پھر مجھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا، اب امی مجھے ڈانٹیں گی۔ امی کی ناراضگی کا سوچ کر وہ افسردہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ گلاس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو احتیاط سے سمیٹ کر سائڈ پر رکھتی ہے اور سنک میں پڑے باقی برتن دھونے لگتی ہے۔ تب اچانک اسے خیال آتا ہے کہ اس وقت تو مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ اگر میں کوئی بہانہ بنا دوں تو امی کو کیسے پتا چلے گا کہ گلاس مجھ سے ٹوٹا ہے، اور پھر میں امی کی ڈانٹ سے بھی بچ جاؤں گی۔ تبھی ماریا کا بڑا بھائی ارسلان کچن میں پانی لینے آتا ہے۔ ماریا کو گمسم دیکھ کر وہ اسے پوچھتا ہے، میری بہن کس سوچ میں گم ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں بھائی، کچھ بھی تو نہیں۔ ارسلان کو ماریا کا جواب سن کر تھوڑی حیرت ہوتی ہے، لیکن سائڈ پر پڑے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھ کر وہ سب سمجھ جاتا ہے۔ وہ کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ باہر سے ابو کی آواز آتی ہے، ارسلان بیٹا، جلدی آؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ ارسلان پانی لے کر فوراً باہر چلا جاتا ہے، جہاں ابو اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کچن کا کام مکمل کرنے کے بعد ماریا باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہال میں اس کی چھوٹی بہن فاطمہ کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے اور گلاس کے ٹکڑوں کو دھیان سے اٹھا کر چھوٹی بہن فاطمہ سے ذرا فاصلے پر رکھ دیتی ہے، اس لیے کہ ایک تو فاطمہ کو ان سے چوٹ نہ پہنچے اور ساتھ میں امی یہ بھی سمجھیں کہ گلاس فاطمہ سے ٹوٹا ہے۔ رات کھانے کی میز پر امی ماریا سے کہتی ہیں، بیٹا، آپ نے فاطمہ کو پانی دیا تھا گلاس میں؟ جی امی، وہ فاطمہ رو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے پانی پلایا تھا اور گلاس بے دھیانی میں ادھر ہی رہ گیا۔ بیٹا، بہنا کو آئندہ کپ یا شیشے کی گلاس میں پانی مت دینا۔ آج بھی گلاس گر کر ٹوٹ گیا، وہ تو شکر ہے کہ اسے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ ماریا امی کی بات سن کر ہاں میں سر ہلاتی ہے، اور تبھی ارسلان امی کا دھیان دوسری کسی بات کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ ماریا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور اندر ہی اندر وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ آج اپنی ہوشیاری اور سمجھداری کے باعث وہ ڈانٹ سے بچ گئی۔ ماریا سوچتی ہے کہ آئندہ بھی اسے کوئی غلطی ہوئی تو پھر بھی وہ کچھ ایسا ہی پلان بنائے گی۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ اس کا بڑا بھائی ارسلان اس کے کمرے کا دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ بھائی، اگر آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنی بہن سے کچھ گپ شپ کروں تو میں آپ کے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر دونوں بہن بھائی اسکول اور دوستوں کی باتیں کرتے رہے، اور پھر ارسلان پوچھتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے جھوٹ کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ جھوٹ ایک برا عمل ہے بھائی، اس عمل کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کی خاص تاکید کی ہے۔ لوگ بھی جھوٹے شخص سے دور رہتے ہیں اور اسے برا سمجھتے ہیں۔ ماریا، آپ جھوٹ کو ایک فقرے میں کیسے ڈیفائن کریں گی؟ سچ کے خلاف کوئی بات کرنا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے امی سے جھوٹ بولا ہے کہ گلاس فاطمہ سے ٹوٹا ہے۔ ماریا سر جھکا لیتی ہے اور آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ ابھی اسے سمجھ آتی ہے کہ ارسلان بھائی نے آج خاص طور پر جھوٹ کے موضوع کو بات چیت کے لیے کیوں منتخب کیا، اور امی کا دھیان بھی اپنے کسی دوست کی طرف کیوں منتقل کیا۔ میری گڑیا، میرا مقصد ہرگز آپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا تھا کہ آپ کے جھوٹ سے نہ صرف امی ناراض ہوں گی بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خفا ہوں گے۔ بھائی، میں نے جان بوجھ کر گلاس نہیں توڑا، بس غلطی سے ٹوٹ گیا، اور میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا۔
मुझे लगा उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड़िया, झूठ झूठ होता है, चाहे झूठ छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे उसे किसी को नुकसान हो या ना हो, झूठ हर हाल में हर रूप में झूठ ही रहता है। I am really sorry भाई। गुड़िया, आपको मुझसे नहीं बल्कि अल्लाह ताला से और अम्मी जान से माफी मांगनी चाहिए और खुद से अहद करना चाहिए कि आप आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगी। और शुक्र है खुदा का, फातिमा को कोई चोट नहीं पहुंची। तब मारिया मासूमियत से छत की जानिब देखती है, जैसे अल्लाह ऊपर मौजूद उसे ही देख रहे हों। आई एम सॉरी अल्लाह जी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। गॉड प्रॉमिस। मैं सुबह अम्मी से भी माफी मांग लूंगी भाई, और इंशाल्लाह आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है आप पर कि आप ऐसा ही करोगी। प्यारे बच्चों, झूठ बोलना एक बुरा अमल है। झूठ जाहिर हो चाहे पोशीदा, बड़ा हो चाहे छोटा, झूठ झूठ ही होता है। झूठ बोलने वाले को जहाँ अल्लाह दोस्त नहीं रखते, वहाँ लोग हत्ता के घर वाले भी झूठे इंसान को पसंद नहीं करते और ना ही फिर उसकी किसी और बात का यकीन करते हैं। तो झूठ बोलने की बजाय सच बात कहा करें। गलती हो गई है तो थोड़ी डांट सुन ले, लेकिन झूठ का सहारा कभी ना ले।